السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلاۃ التوبہ کے بارے میں، کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر جو آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ کیونکہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مین چیزیں 2 چیزیں ہیں جو مین ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت ہو کہ اس کو میں دوبارہ نہیں کروں گا، وہ اس گناہ سے میرے سے پھر سے یہ سرزد نہیں ہوگا، یہ کوشش اور نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں گناہ چھوڑ دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی، یہ جب 2 چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وہ خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی چاہے اور ندامت و شرمندگی دکھاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ گناہ کو زائل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ تو یہ اس کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں اور اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اس گناہ کو زائل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو صلاۃ التوبہ ہے اس کے اندر یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم عام نوافل ادا کرتے ہیں تو اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس میں جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں ویسے ہی، لیکن اس کے اندر بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو ہے نا میرے سے جو فلاں گناہ سرزد ہوا ہے میں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے صلاۃ التوبہ۔ اور دوسری چیز ہے صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے کوئی کام آ گیا ہے، یعنی آپ کا کسی انسان سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی مشکل پیش آ گیا، آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کو حل کروانا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام اس طرح کر دے، تو پھر اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور صلاۃ الحاجت کی نیت سے، یعنی مجھ کو جو یہ کام ہے یا میری یہ حاجت ہے یہ اللہ تعالیٰ میری پوری فرما دیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا سب سے افضل ٹائم یہ ہے کہ یہ عشاء کے بعد اس کو ادا کیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جس ٹائم بھی 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مشکلات کو رکھیں، اپنے اس کام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز و انکساری کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل بھی دور فرما دیں گے، وہ کام بھی اللہ تعالیٰ آپ کا حل کر دیں گے۔ اگر وہ کسی انسان کے واسطے سے ہے یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انسان بہت ساری چیزیں جیسے مانگتا ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی حل ہوتی ہیں۔ لیکن انسان سے بھی کوئی واسطہ پڑ جاتا ہے تو بعض اوقات وہاں کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، جیسے عدالت، تھانے، کچہریاں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں، تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ضرور بضرور انشاءاللہ کر دے گا۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں آج کی اس ویڈیو میں، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے بارے میں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہمیں کوئی حاجت پیش ہو یا کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم فوراً ندامت و شرمندگی دکھاتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔